مشرکین کا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ حد درجہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی دوران اللہ کا حکم ہوا کہ مسلمان اب ہجرت کرنا شروع کر دیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حبشہ میں نجاشی نام کا ایک عدل پسند بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق 5 رجب سن 90 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پہلا گروپ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروپ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس گروپ کے امیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا، لیکن جب قریش کو یہ معلوم ہوا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے کافی زیادہ مشکل بھری تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے زیادہ چوکنا تھے اور ایسی کوشش کو ناکام بنانے کا پورا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی حبشہ پہنچ گئے۔ اس دفعہ قریب 82 مردوں اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ اب مشرکین یعنی قریش کے لوگوں کو کافی بے چینی پیدا ہو گئی کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین کو بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے۔ اب قریش نے یہ پلان کیا کہ ان مسلمانوں کو کسی طرح حبشہ سے نکلوا کر واپس مکہ لایا جائے، لہٰذا انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان دونوں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان دونوں نے پہلے بادشاہ کو بہت سارے تحائف پیش کیے، پھر انہوں نے بادشاہ کو وہ بات بتائی جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ انہی کے باپ داداؤں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قصے کو گہرائی سے کھنگالا جائے اور اس کے دونوں پہلوؤں کی بات کو سنا جائے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ طے کر کے اس دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنے قوم سے الگ ہو گئے ہو اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مراد کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، لوگوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں ہی سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلیٰ نسبی سچائی اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی، اور اس نے سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داری جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری سے بچنے کے لیے کہا، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور انہوں نے جو کچھ کہا اسے ہم نے قبول کیا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنہ اور سزا سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں۔ تو اس لیے ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا،
وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ ساتھ ہی نجاشی کے تمام لوگ بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر رونے لگے۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے خالی ہاتھ نکل آئے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔